الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ حضرات محترم، اس وقت پوری انسانیت ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ضروری نہیں ہوتا کہ آزمائش کسی کی سختی یا اسے عذاب دینے کے لیے ہی آئے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت سب سے زیادہ سخت آزمائش جن کی کرتا ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ آج کی مجلس میں نے ایک تو آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ آزمائش کس کے لیے خیر کا سبب ہے اور کس کے لیے یہ واقعتاً عذاب ہے۔ پہلے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ حکماً فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بات یاد رکھو کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ پھر سارے طریقے بھی بتا دیے کہ کس کس طریقے سے آزماؤں گا۔ فرمایا بِشَيْءٍ،
یہ قرآن کریم ہے، سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 153، 54، 55 اور 56 اپنے گھروں میں اٹھا کے ضرور دیکھنا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میرے ایک عزیز بھائی نے ٹیلی ویژن پہ ایک عالم دین کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے صحیح مسلم کا ایک حوالہ دے کے کہا کہ حدیث نمبر فلاں فلاں رسول اللہ نے لوگوں کو جمعے سے روک دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کیا آپ نے وہ حدیث دیکھی؟ کہتے ہیں وہ وہاں نہیں ہے۔ اس وقت اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بننے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو بات درست ہے تو ضرور عمل کریں، اگر درست نہیں ہے تو میری بات پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ۔ نمبر 1 من الخوف، خوف ڈال کے۔ میں اب تک بہت سے عزیز بھائیوں دوستوں سے یہ تقاضا پوچھ چکا ہوں کہ کسی نے اس بیماری کا کوئی مریض اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ مجھے ابھی تک اس بات میں جواب نہیں ملا، یا ہمیں پتہ چلا ہو کہ ہمارے عزیزوں میں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یا کسی ملنے والے یا کسی واقف کار کے متعلق ایسی خبر ملی ہو، ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ اس کے باوجود ہم میں سے ہر انسان کتنے خوف میں مبتلا ہے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی پہ شک کی نظر دیکھ رہا ہے کہ اس سے مجھے تکلیف نہ پہنچے، اس کے کھانسنے پہ، اس کے سانس لینے پہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، نہ معلوم ابھی کیا ہو جائے۔ یہ آزمائشوں میں بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسانوں کے اندر خوف پڑ جائے۔ من الخوف۔ نمبر 2 والجوع، بھوک۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوئے چند دن گزرے ہیں، بہت سے گھروں میں چولہا نہیں جلا، بہت سے سفید پوش ایسے ہیں جو دن کو کام کر کے رات کو اپنے بچوں کو لقمہ کھلاتے تھے۔ یہ دوسری آزمائش والجوع، بھوک کے ساتھ آزماؤں گا۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ تیسری آزمائش، مال کو کم کر دوں گا۔ آج ہر انسان کی معیشت رک چکی ہے۔ جن لوگوں نے سیزنلی تیاریاں کی تھی یا کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہیں، کل کیا بنے گا، یہ نہ بکا تو کیا ہوگا، اور بجائے ہمیں فائدے کے نقصان نظر آ رہا ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، چوتھا وَالْأَنفُسِ، اللہ کہتے ہیں میں جان بھی لے سکتا ہوں۔ وَالثَّمَرَاتِ، کھانے میں بے شمار چیزیں ہیں، اور بعض بیماریوں، بعض ایسی چیزوں کی وجہ سے انسان بہت سی چیزوں کو نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کی من پسند چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے کے باوجود، سامنے ہونے کے باوجود، وسائل کے باوجود ان میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتا۔ پھر اللہ نے یہ ساری باتیں بتا کے کہا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو بے حوصلہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ جو ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں۔ وبشر الصابرین، بشارت خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کر لیتے ہیں۔ اور جب انسان پہ آزمائش آ جائے، اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا ٹالنا کیسے ہے، مجھے کیسے راضی کرنا ہے۔ تو وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مجھ سے مدد طلب کرو، اور کوئی تمہارا مدد نہیں کر سکتا، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ وما لہم من ناصرین، کوئی تمہارا مددگار نہیں بن سکتا۔ استعینوا، مجھ سے مدد طلب کرو۔ اور میری مدد کا طریقہ کیا ہے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ، بے حوصلہ نہیں ہونا، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ بالصبر والصلاۃ، جب کسی انسان کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں کہ وہ نماز کی بھی کوتاہی نہ کرے اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا رہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو ہمارے کان میں بات پڑ جائے آگے پھیلا دو، اس کی تصدیق نہ کرو۔ اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے اور وہ خبر غیر متعلق ہو، اس خبر کی تصدیق نہ ہو، تو اس کی پہلے تصدیق کرو۔ آپ دیکھیں کہ ہم ہر خبر پہ جب مشکل وقت آتا ہے جو کسی نے مشورہ دیا چل پڑتے ہیں، اور ہم بعض اوقات اپنے بہت سے مریضوں کی موت کا سبب صرف اس لیے بن جاتے ہیں کہ جو کسی نے مشورہ دیا وہ مان لیا۔ مشورہ ایکسپرٹ سے لینا چاہیے جو اس کا متعلق ہے۔ ہر بندے کی دعا دارو پہ نہیں عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں چند دن سے آپ ایک کام دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ رات کو مساجد سے اعلان ہوتا ہے اذانیں کہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ایک حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا جس بستی میں اذان ہو وہاں آفت نہیں آتی۔ تو یہاں کہاں ہے کہ اذان وہ کہی گئی جو نماز کے علاوہ کہی جاتی ہے؟ یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ کب شروع ہوا؟ اس کے متعلق تاریخ میں ہمیں ملتا ہے یہ 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ کام شروع ہوا تھا سب سے پہلے، کہ لوگ جب بحری سفر پہ نکلتے تو اس کی آفتوں سے بچنے کے لیے پہلے اذان دیتے۔ اس وقت ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابو زکریا، انہوں نے ایک باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی، تنبیہ الجاہلین، جاہلوں کے لیے تنبیہ کہ وہ جو نیک عمل اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگوں نے کام شروع کیا ہے کہ مصیبت اور آفت سے بچنے کے لیے اذان دینا، میں انہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اذان ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ ایک پکار ہے۔
اب وہ اذان تو دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو مجھے بتائیں اللہ اپنی آفت کو ٹالے گا یا اور آفت برپا کرے گا؟ تو میرے بھائیو، اذان ایک ندا ہے جو نماز کی ادائیگی کے لیے پکارا جاتا ہے۔ آپ اس کے کلمات پہ غور کریں۔ پہلے 4 مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر 2 مرتبہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر آگے 2 مرتبہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی اس میں ہے، آ جاؤ۔ پھر اللہ کی بڑائی کو بیان، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایک لفظ بتا دیں جو اللہ سے التجا کی ہو کہ اللہ اس آفت کو ٹال دے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جس میں کوئی کلمات، کوئی لفظ ایسے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس سے ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں اس رستے سے چھڑایا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا میڈیا اور بعض علماء اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ہر شخص اس ملک کے اندر 97% لوگ مسلمان ہیں، اور ایک محتاط سروے کے مطابق صرف 2% لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک چھوڑ کے 1 کروڑ اذانیں دے دیں، اگر نماز نہیں ہے تو اس اذان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہوگی؟ اے مسلمان، ہم کس رستے پہ چلے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہیں آزمائش کوئی فائدہ نہیں دیتی، کہ یعنی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ اللہ کا خوف آتا ہے، نہ نیکی کا جذبہ آتا ہے۔ آپ نے شاید کسی نے وہ کلپ دیکھا ہوگا، ایک نوجوان سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بیٹے آپ سگریٹ نہ پئیں، تو وہ کہتا ہے میں اتنے سالوں سے پی رہا ہوں، کیا میں کرونا کی وجہ سے سگریٹ چھوڑ دوں؟ یہ وہ ہے بے حسی، جو برائی کرنے کے باوجود اس پہ شرم محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس برائی کو موت کو پہ بھی ترجیح دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے آزمائش جو ہے یہ عذاب ہے، اس کی زندگی بھی اس پہ عذاب ہے، اس کی موت بھی عذاب ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس پہ آزمائش آتی ہے، وہ فوراً اسے الارم سمجھتا ہے اپنے لیے، اس الارم پہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اپنی خطاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے طرز عمل کو بدل دیتا ہے، وہ برائی کے بجائے نیکی کے رستے پہ آ جاتا ہے۔ یہ آزمائش اس کی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے ایک غلط ٹریک سے اتار کے سیدھے رستے پہ چلا دیا ہے۔ اور ایسے شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آزمائش میں کوئی مبتلا ہوتا تو آپ اس کے پاس جا کے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، یہ جو آزمائش آئی ہے تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی ہے، جو اس بیماری سے خوف زدہ نہیں، اپنے رب کے حضور پہنچنے پہ خوف زدہ ہیں۔ ہمیں خوف اس بات پہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ بیماری آگی مر جائیں گے، خوف اس بات پہ کھانا چاہیے کہ ہم مریں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس حیثیت میں جائیں گے۔ موت تو بہرحال آنی ہے، اسے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا ہے، ہمیں کچھ سبق ملا ہے، تو پھر یقین جانیے یہ آزمائش ہمارے لیے بری نہیں ہے۔
آج سے 2 سال قبل ایک نوجوان تھا جس کا نام علی بنات تھا. یہ تھا تو عرب لیکن آسٹریلیا کے اندر یہ سیٹل تھا. آل ول سٹیبل تھا, اربوں ڈالر کا مالک تھا. اس کے پاس جو چپلی سب سے سستی تھی وہ شاید $500 کی تھی. اس کے ہاتھ کی گھڑی ہزاروں ڈالر کی, یعنی اتنی عیش کی زندگی بسر کر رہا تھا. تھوڑا سا بیمار ہوا, ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے ٹیسٹ لکھ کے دیے. جب ٹیسٹ کروا کے آیا تو ڈاکٹر نے کہا تیرا کینسر 4تھی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے, تیری زندگی کا صرف اتنا وقت رہ گیا ہے. یہ چیز اس کے اتنا شاک ہوا کہ وہ بجائے اس بات کے رونا دھونا کرے تو اسے ایک سوچ آ گئی کہ میں نے اس زندگی میں کیا کیا ہے. جس مالک نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے اتنی عزت دی, جس نے مجھے اتنے وسیع رزق سے نوازا, اس کے لیے میں نے کیا کیا. چند لمحوں میں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. اس نے اپنے سارے کے سارے اثاثے غربا کے لیے مختص کر دیے اور اپنی زندگی کو بدل دیا. اور اس کا انٹرویو آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بیماری کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتا, یہ اللہ کی طرف سے مجھے گفٹ ملا ہے, جس نے میری زندگی کو بدل دیا, جس نے میرے طرز عمل کو تبدیل کر دیا. میں اپنے رب سے بہت دور تھا, اس بیماری نے مجھے اپنے رب کے قریب کر دیا. میں نے اپنے مالک کو پہچان لیا, میں ایک صحیح سمت پہ آ گیا. ڈاکٹروں نے کہا تھا 6 یا 7 ماہ تیری زندگی ہے, اس سے زیادہ نہیں زندہ رہ سکتا. اس نے ایک 6 یا 7 ماہ کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اس نے ایک NGO قائم کی اور افریقہ کے غریب مسکین پسے ہوئے بچوں کی امداد کے لیے دن رات جدوجہد کی. اس دوران حج کیا, اللہ کی فرما برداری میں دن رات ایک کر دیا. جس دن وہ فوت ہوا صرف 7 مہینے کی نیکی کی زندگی, 70,000 لوگ آسٹریلیا جیسے ملک میں اس کے جنازے میں شریک تھے, اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگ وہ سوشل میڈیا پہ اس کے جنازے اور تدفین کا منظر دیکھ رہے تھے. جو لوگ یہ یوز کرتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہوگا, اللہ نے نیکی کی اتنی بڑی قیمت رکھی ہے. آج کے اس خوف کی علامتوں میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا نصیحت حاصل کی, میں نے اس سے کون سا سبق لیا. اگر تو مجھے کچھ سبق ملا اور میں نماز نہیں پڑھتا تھا, پڑھنی شروع کر دی. میں روزہ نہیں رکھتا تھا, عزم کر لیا کہ انشاءاللہ روزہ رکھوں گا. میں گالی نکالتا تھا, اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا. میں کسی کے مال کو چھینتا تھا, اب میں لوگوں کو دوں گا. یعنی اپنا طرز عمل بدل لیا تو ہمارے لیے یہ وبا خوش نصیبی ہے, اور انشاءاللہ نہ صرف اس مصیبت سے ہمیں نجات ہی نہیں دے گا بلکہ ہمیں ایک بہترین زندگی بھی دے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی شخص نیک عمل کرے وہ مرد ہے یا عورت, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, میں اسے بہترین گزران زندگی عطا کروں گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو, ہم ان حالات میں خوف زدہ ہونے کے بجائے, میں خوف زدہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا اپنے اونٹ کا جو ہے گھٹنا باندھو. اس نے کہا اللہ پہ توکل ہے. کہا اس کا گھٹنا باندھ کے اللہ پہ توکل کرو. جو احتیاط ہے وہ کریں ہم, اس سے کوئی جو ہے ہم منع نہیں کرتے, اور بلکہ اس کے حق میں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف یہ سمجھیں کہ یہ بیماری مجھے اسی سے لگے گی یا اسی طرح ہوگا. ہمیں اپنے رب پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں, جو آزمائش آنے سے پہلے بھی نیکی کی زندگی بسر کر رہے تھے.
لیکن آزمائش آنے کے بعد وہ ان کی زندگی میں اور بھلائی آ گئی. ان لوگوں کی اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ ان کی عظمتیں اور کر دیتا ہے. اور یہ اگر ان حالات میں موت بھی واقعہ ہو جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان باتوں پہ ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا بنے گا. دیکھیں، خوف زدہ تو وہ ہو جن کا مالک کوئی نہیں ہے. ہمارا تو ایک مالک ہے، ہم اس کے سامنے اپنی شکایت بھی پیش کر سکتے ہیں، اپنی ایپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب طائف گئے، طائف کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ پہلے تو بات نہ مانی، اس کے بعد جب آپ واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے اپنے شریر نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے اتنے کنکر مارے، اتنے جو ہے پتھر مارے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہے. آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. آپ طائف سے نکلے تو وہاں ایک باغ تھا بنو ربی کا، وہاں آپ بیٹھے ہیں اور اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ، میں شکوہ کرتا ہوں تجھ سے، چونکہ تو میرا مالک ہے اس لیے میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں. ضعف قوتی، اپنی کمزوری اور بے بسی کا، وقلت حیلتی، اپنی بے سر و سامانی کا، وحوانی علی الناس، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ تجھ سے کرتا ہے. پھر بڑا جذباتی لفظ کہا انت رب المستضعفین، اللہ تو کمزوروں کا رب نہیں ہے. تو پھر کہا اے اللہ، یہ سب کچھ اگر تیری ناراضگی کا سبب نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں. اگر تو مجھ پہ ناراض ہو کے یہ سب کچھ نہیں کر رہا تو مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیو، آج میں اور آپ بھی یہ سوچیں کہ اللہ یہ مصیبت اگر تو ہمارے گناہوں کے معافی کے سبب ہے یا ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو اگر یہ ہماری بدبختی ہے تو ہمیں معاف کر دے. اب سوال یہ ہے، سارا ملک میں لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے کی تلقین کی ہے، ایکسپرٹ نے یہی ضروری سمجھا، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسے حالات میں کیا کریں؟ سارا دن موبائل سے کھیلیں، ٹیلی ویژن لگا کے ان کی باتیں سن کے اور خوفزدہ ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے نام اعمال میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے دوران اسے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا تو اللہ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کی ہر حاجت کو بھی پورا کریں گے، اس کی مصیبت کو بھی دور کریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم ان اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے دن میں کچھ نہ کچھ وقت نکالیں. وقت ہی ہے اور ہے کیا؟ یا تو گھر میں لڑائی، یا ایک دوسرے پہ تنقید، یا منہ بنا کے ایک اس طرف ایک اس طرف. بھائی جان تھوڑا سا کم کر دیں. تو ان باتوں سے بہتر نہیں ہے ہماری زبان سے کلام اللہ نکلے.
اگر نہیں پڑھنا آتا تو کوئی سورت تو یاد ہوگی، ہم اسے ہی پڑھتے چلے جائیں۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھیں، اگر نہیں آتا تو ان دنوں سیکھ لیں۔ اور یہ وقت نہ صرف ہمارے کام آ جائے گا، ہمارے نامہ اعمال میں ایک ذخیرہ بن جائے گا، بلکہ اللہ اس کی وجہ سے ہماری مصیبتیں بھی ٹال دے گا۔ یہ قرآن کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی آپ اس وقت اللہ سے یہ ان کلمات کے ساتھ التجا کرتے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا ہر حکم مجھ پہ نافذ العمل ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا کوئی بھی فیصلہ عدل سے خالی نہیں ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اپنا نام نازل کیا، او علمتہ احد من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ تیرے بہت سے نام ایسے ہیں جو تو نے غیب میں چھپا کے رکھے ہیں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، اے اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی شفا بنا دے، وجلاء احزاننا، اس قرآن کو میرے غموں کا مداوع بنا دے، وذهاب غمومنا وحمومنا، میری ساری مصیبتیں اور تکلیفیں اس قرآن کی وجہ سے ٹال دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے گا اللہ رب العزت اسے مصیبتوں سے نکال دیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ بہترین وقت ہے، ہم قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت کے ساتھ کریں، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کریں، اور یقین جانیے یہ سب کچھ کر کے بے فکر ہو جائیں، اگر زندہ رہے تو ہماری زندگی بہترین ہوگی، اگر مر گئے تو اللہ مہمان نوازی کرنے والا ہوگا، اللہ ہمارا میزبان ہوگا، ہم اس کے مہمان ہوں گے۔ نزلا من غفور الرحیم۔ اس لیے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراہٹ اس وقت ہے جب ہماری پاکٹ میں نیک اعمال نہیں ہوں گے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، دوسرا عمل اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو شخص استغفار کو لازم پکڑے گا، استغفار کو لازم پکڑنا کیا ہے؟ بس زبان سے وظیفہ نکالے استغفار استغفار نہیں، استغفار کا مطلب ہے انسان اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگے کہ مالک جو کچھ کرتا رہا، جن حالات سے گزر رہا، یہ میری خطاؤں کا نتیجہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، پھر اللہ اس کے مقابلے میں دو انعام دیں گے۔ نمبر 1 یجعل له مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیں گے۔ دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں سے اللہ اسے رزق دے گا۔ استغفار کو کثرت سے کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، اگر اللہ سے معافی مل گئی تو یقین جانیے کوئی مصیبت نہیں رہ سکتی، اللہ ہر مصیبت کو ٹال دے گا۔
تیسری بات یہ بھی اسی لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اس پہ آپ پہ درود کتنا پڑھوں؟ کیا 1/3 پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا میں نصف درود پڑھوں گا، نصف دعائیں مانگوں گا، کیا اب ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کرو تب بھی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں 2/3 آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1/3 دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ کرو تب بھی ہے، کر سکتے ہو۔ اس نے کہا پھر میں دعا اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میں صرف درود پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر تجھے ہر مصیبت سے نکال دے گا، اللہ تیرا ہر گناہ معاف کر دے گا۔ یہ 3 عمل ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، خصوصاً ان دنوں میں کہ جب ہمیں فراغت ہے، ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ ایسے حالات میں جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کی اولاد پہ اس کے اثرات ہوں گے، وہ آپ کو دیکھیں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ان کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ آپ کو درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے دل میں اس سے محبت پیدا ہوگی۔ جب وہ آپ کو استغفار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے دل میں نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ نہ صرف آپ کی ذات کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں خیر کا سبب انشاءاللہ بن جائے گا، کیونکہ گھر کے لوگ جو ہیں یا اپنے باپ کو فالو کرتے ہیں یا اپنی ماں کو فالو کرتے ہیں۔ جب گھر کے سربراہ ان کے شب و روز ایک اچھائی میں گزر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے گھر والوں پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا تو ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایمان ہے نبی کریم سچے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے، اس وقت یہ وبا ہے، آپ بے شک کسی ایسے مریض کو ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھتے ہیں، چلو اللہ ہمیں ایسی وقت نہ لائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی مریض کو ایسا دیکھیں، اگر ہم کسی ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں یا کسی شخص کی اطلاع سنتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کے یہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی، جس نے مجھ کو عافیت دی، مما ابتلاک بہ، جس میں تجھے مبتلا کیا، وفضلنی، اور مجھے فضیلت دی، علی کثیر، بہت سے لوگوں پر، ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پہ مجھے برتری اور فضیلت دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو شخص بیمار تکلیف زدہ انسان کو دیکھ کے یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ اسے اس بیماری میں مبتلا نہیں کرتا۔ میں پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ وہ ذات پاک ہے، عافانی، جس نے مجھ کو عافیت دی، مما ابتلاک بہ، جس مصیبت میں تجھے مبتلا کیا اس سے مجھے عافیت دی، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پہ مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو
اس بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کو کفار اٹھا کے آگ میں پھینکنے لگے تھے تو حدیث میں لفظ ہیں، آپ نے پتہ کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے میرا رب کافی ہے، علیہ توکلت لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب انہوں نے رب پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ آسمان سے کیا حکم نازل کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ تجھے میں نے جلانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اب تیرا رب تجھے کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ جو رب ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، جب ہم اس پہ بھروسہ کریں گے تو ہمیں اس مصیبت سے نہیں بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 7 مرتبہ، شام کو 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ رب العزت دنیا وما فیہا کی پریشانیوں سے اسے نجات دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو ہمیں یاد کرنے ہیں۔ ہم ان کلمات کو دیکھیں، ان کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں ان آفتوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ انشاءاللہ ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں قنوت نازلہ کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد ہم ہر دن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے فجر اور مغرب کے اندر قنوت نازلہ روزانہ کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے میں بھی انشاءاللہ قنوت نازلہ کریں گے کہ اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اس ملک کے ہر مسلمان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہماری التجا ہے، اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اس عذاب کو، اس مصیبت کو، جو بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اے اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔